عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن ہے شفا مومن کے لیے. اس طرح سے یہ مجلس ذکر اہل بیت اطہار من جلس مجلسا نکرا ہے یہاں پر, اگر طلبہ یہاں تشریف فرمائے تو کسی ایسی مجلس میں بیٹھ جائے کہ یحیی فیہ امرنا, ہمارا امر زندہ ہو رہا ہو, بس شرط یہ کہ ہمارے امر کے خلاف کوئی بات نہ ہو رہی ہو, تو لا یموت قلبہ, اس کا دل اس دن نہیں مرے گا. یوم تموت فیہ القلوب, جس دن بہت سے دل مردہ ہو جائیں گے. جو فاسد عقیدے کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے اس کا جسم بھی مردہ ہو جاتا ہے, دل بھی مردہ ہو جاتا ہے. جو صحیح العقیدہ ہے جسم تو ختم ہو جاتا ہے, اللہ دل کو زندہ رکھتا ہے. کہ جو مجلس میں بیٹھا ہوا ہو, جی یہ تاثیر ہے فرش عزا امام حسین علیہ السلام کے. اس خاطر ہے کہ میں جوانوں سے بھی گزارش کروں گا, بہت سے جوان ہوتے ہیں دل میں خیال ہوتا ہے ان کا, مولانا صاحب ایک مجلس میں گئے تھے, وہاں پر مولا کے فضائل سنے, بس نعوذ باللہ بھی جملہ کہتے ہوئے بھی عجیب لگتا ہے, میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, کوئی کام کی بات نہیں سنی. سب سے زیادہ یہی کام کی بات تھی کہ جو آپ 1400 سال سے سنتے آ رہے ہیں. یہ جملہ اگر پہنچ جائے آپ کی خدمت میں مل کے, مولا کے نام پر ایک صلوات بھیجیں, میں تھوڑا سا بات آگے بڑھاتا ہوں. اللہ صلی. یہ میں نہیں کہہ رہا, جابر ابن عبداللہ انصاری مدینہ کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے, شیخ صدوق نے روایت کیا ہے, اور جھوم جھوم کر ایک جملہ کہتے تھے کہ یا اہل المدینہ, اے مدینہ والوں, ادبوا اولادکم بحب علی ابن ابی طالب, اپنے بچوں کی تربیت کی بنیاد علی ابن ابی طالب کی محبت پر رکھو. یعنی بچے کو نماز سکھائیے علی کی محبت پر, روزہ سکھائیے علی کی محبت پر, اخلاق سکھائیے علی کی محبت پر, ورنہ تو لا یبالی لناسب صلی ام زنا صام ام سرقہ, ساری حدیثیں پڑھ رہا ہوں, کچھ کافی سے, کچھ بہار سے, کچھ کہیں اور سے. کہ لا یبالی لناسب, اب ترجمہ کرتے ہوئے بھی میں تھوڑا سا محتاط ہو کر کروں گا ورنہ ترجمہ بہت سے کو ہضم نہ ہو پائے, حالانکہ حدیث معصوم ہے. فرمایا ناسبی کے لیے جس کے دل میں بغض ہے, تکلیف ہے, جسے ذکر علی ابن ابی طالب جو ہے نا لٹمس ٹیسٹ ہے. یہ نہج البلاغہ میں جناب امیر نے کہا تھا کہ فرمایا کہ, اور خود سرکار ختمی مرتبہ کی حدیث ہے, فرمایا لو ضربت خیشوم المؤمن بسیفی هذا على ان یبغضنی ما ابغضنی ولو سببت الدنیا بجماتها على المنافق على ان يحبنی ما احبنی. اگر میں اپنی تلوار سے مومن کی ناک زخمی کر دوں تاکہ وہ مجھ سے بغض رکھنے لگے, ما ابغضنی, مومن ہے تو کبھی علی سے بغض رکھ نہیں سکتا. وَلَوْ سَبَبْتُ الدُّنْيَا بِجَمَّاتِهَا عَلَى الْمُنَافِقِ لَا يُحِبَّنِي مَا أَحَبَّنِي, اور اگر دنیا کی ساری نعمتیں منافق کے قدموں میں ڈال دو تاکہ اب تو علی سے محبت کرنے لگ, ما احبنی, زمین پھٹ سکتی ہے, آسمان گر سکتا ہے, دنیا پلٹ سکتی ہے, لیکن منافق کبھی علی سے محبت کر نہیں سکتا. لأنه قضی فانقضى على لسان النبی الامی, اس لیے کہ مولا کہہ رہے ہیں اس بات کا فیصلہ میرے نبی صادق کی زبانی پہلے ہی ہو چکا تھا کہ یا علی ما یبغضک المؤمن وما یحبک المنافق, کوئی مومن تو اس سے بغض نہیں رکھ سکتا, کوئی منافق تو اس سے محبت کر نہیں سکتا. تو ہمارے تو اس خاطر ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس بات کو بار بار دہرایا جائے. اور ادبوا اولادکم علی حب علی, اچھا جو حدیث پڑھنے لگا تھا وہ کہ لا یبالی لناسب, جس کے دل میں بغض ہے, فرق نہیں پڑتا صلی ام زنا, نماز پڑھے فعل حرام کرے کوئی, صام ام سرقہ, روزہ رکھے چوری کرے, اللہ کے نزدیک سب برابر ہی چل رہا ہے اس کا کہ جس کے دل میں بغض ہے علی ابن ابی طالب ہے. اسی طرح سے اب کوئی مانے نہ مانے, یا علی